تم نے کپڑے بھی نہیں بدلے، کب سمجھ آئے گی تمہیں؟ اب تم پارے نہیں مسز مہپارہ عادل ہو، عقل استعمال کرو۔ شکر ہے کہ چائے بنانے کچن میں آ نہیں گئیں۔ حسب معمول اب تم اس گھر میں مہمان ہو، مہمانوں کی طرح رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگ اپنی پسندیدہ کہانی بڑی آزمائش کا چوتھا حصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میری حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو ابھی لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جمشید کی بہن جو ناشتے کے لوازمات لے کر آئی تھی منہ بناتی رہی۔ ناشتہ کیا، باقاعدہ لنچ ہی تھا۔ حلوہ پوری، ڈبل روٹی، انڈے، فرینچ ٹوسٹ، کھیر اور جلفریزی۔ جمشید خود بھی کھا رہا تھا، عادل کی پلیٹ میں بھی بھر رہا تھا۔ یہی کام سیما پارے کے ساتھ کر رہی تھی۔ بس کر یار، مجھے سفر کرنا ہے، اب اور نہیں کھا سکوں گا۔ عادل نے عذر پیش کیا۔ میں بھی اسی لیے پارے کو اچھی طرح کھلا رہی ہوں، اسے بھی تو سفر کرنا ہے۔ سیما نے بم پھوڑا۔ عادل کو کرنٹ لگا۔ کیا پارے کو کہاں جانا ہے؟ منہ سے پھسل گیا۔ واہ جی، بھول گئے، رات آپ کی شادی ہوئی ہے، دلہن کو رخصت بھی ہونا ہے۔ عادل باہر نکل کر جمشید کو اشاروں سے بلانے لگا۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے آتے ہی بول پڑا۔ پریشان نہ ہو، جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر، آخر اسے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ لیکن اماں وہ نہ مانی تب کیا ہوگا؟ ابھی کسی کو خبر ہی کہاں ہے، تم مناتے رہنا بعد میں، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ابھی لاہور لے جاؤ، گھر تو ہے تمہارا، وہیں رکھو۔ جمشید کس قدر مطمئن تھا عادل کے مسائل سے لاتعلق۔ یار اس گھر میں ایک غیر آدمی بھی رہتا ہے، اس کا کیا کروں؟ جمشید کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ فوراً لاہور گھر فون کیا، چھٹی کا دن تھا، راشد مل گیا، اسے بتایا عادل کی شادی ہو گئی ہے، وہ دلہن کو لے کر گھر آ رہا ہے، اس لیے تم فوراً اپنا کہیں اور انتظام کر لو۔ ادھر سے خوشی کا نعرہ، پھر پریشانی کا اظہار۔ ایک دن میں کیا انتظام کروں؟ کچھ وقت تو دیں، عادل بھائی کو فون دیں، مبارکباد دے دوں۔ عادل سے اس نے کہا، بھائی شریف بندہ ہوں، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، بھابھی میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا 2-4 دن کے لیے آپ اپنی خالہ کے گھر لے جائیں، اس دوران میں کچھ کر لوں گا۔ راشد نے قابل قبول حل پیش کیا۔ عادل لاجواب ہو گیا۔ جمشید سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پارے کو 1 ہفتے بعد آ کر لے جاؤں، میں کچھ کر لوں گا انتظام، مگر جمشید نہ مانا۔ تم نہیں جانتے یہاں پارے کو بہت مشکلیں ہوں گی، میں تو چاہتا ہوں وہ جلد سے جلد اپنا گھر بار سنبھالے، یہاں اسے خیر چھوڑو، بس لے ہی جاؤ۔ تم پر بھروسہ کر کے ہی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، یار سمجھا کرو، ابا مزید ناراض ہوں گے کہ میں نے ان کی بھتیجی کو کس کے حوالے کر دیا جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ جمشید اس کے بہترین دوستوں میں تھا، درد مند، ہمدرد، اثار پسند، کوئی وجہ ہوگی جو وہ اصرار کر رہا تھا۔ سیما پارے کو اندر لے گئی، جمشید بھی چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا، خالہ کے گھر، خالہ تو محبت اور شفقت کی مکمل تفسیر تھی، مگر ساری دنیا کو کیا سمجھائے گا؟ پارے اب اسی کی ذمہ داری تھی، اس نے اللہ رسول کی گواہی میں قبول کیا تھا۔ جمشید آیا، اس کے ساتھ گھر والے بھی، سفید چادر میں لپٹی ہوئی پارے روانگی کے لیے تیار۔ ابا نے پارے کو گلے لگایا، پیار کیا، نصیحتیں کی۔ جمشید کی امی کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ اسٹیشن پر گاڑی تیار تھی، جمشید نے عادل کو گلے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری گاڑی ہوتی تو تمہیں خود لاہور لے کر جاتا، مگر ابا کی گاڑی ہے اور وہ ابھی مجھ سے خفا ہی ہیں۔ خیر مان جائیں گے، اگر بھائی نے دخل نہ دیا ہوتا ابھی تک میری ٹھکائی جاری رہتی۔ سیما بھی راستے بھر بولتی آئی تھی، توبہ تمہارے گھر والوں پر تو جیسے بجلی گری جب میں نے پارے کے سوٹ کیس سے پرانے دھرانے کپڑے نکال کر پھینکے اور اپنے پاس سے 4 اچھے جوڑے رکھے۔ کیا بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیا جاتا ہے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ سسرال جا کر وہ کیا پہنے گی۔ میں نے کون سا ناجائز کام کر دیا کہ ممانی کے تیور بدل گئے؟ میری شادی پہلے ہوئی ہوتی پورا جہیز بنا کر رکھتی۔ بھرے گھر سے لڑکی جا رہی ہے اور وہ بھی 4 نئے 4 پرانے جوڑے۔ اب دیکھنا میں کس طرح اس کمی کو پورا کرتی ہوں۔ عادل بھائی، یہ پارے مجھے کوہنی مار رہی ہے کہ میں چپ رہوں۔ بھائی میں تو سچی بات کرتی ہوں، چاہے کوئی برا مانے۔ جمشید کہکا لگا کر بولا، یہ سیما جو ہے ناانصافی برداشت نہیں کرتی، اس کی زبان کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے اب ہمارے گھر میں کھٹ پٹ رہے گی۔ ٹرین میں بیٹھا عادل جمشید اور سیما کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ جمشید کہہ رہا تھا، تم نے آپا اور امی سے پٹنے کے انتظام کر رکھے ہیں، بولے جاؤ گی پٹے جاؤ گی، میں تو اس معاملے میں بولوں گا نہیں۔ نہ بولنا، میں ماموں کو اپنا حمایتی بنا لوں گی، پھر کس کی مجال ہوگی مجھ سے الجھنے کی۔
لاہور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ خانے وال دور ہو چکا تھا۔ اسے لگا آج خانے وال نے اسے بہت بڑا تحفہ دے کر رخصت کیا ہے۔ حسین اور البیلا گھر پہنچے۔ راشد فیکٹری جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ خوش دلی سے ملا، مبارکباد دی، چلا گیا۔ رات بہت حسین خوشگوار لگی۔ ملازم لڑکے نے بتایا بھابھی نے ناشتہ بنایا ہے۔ ناشتے کے دوران عادل نے خالہ کا غائبانہ تعارف کرایا۔ آج ہی خالہ کے گھر جانا ہے تاکہ سب سے تمہارا تعارف بھی ہو جائے، بے تکلفی بھی۔ راشد نائٹ ڈیوٹی کر کے آ چکا تھا، ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ عادل سوچتا رہا خالہ کو کن الفاظ میں پارے کی وصولیابی کی داستان سنائے گا کہ انہیں یقین آ جائے۔ خالہ کا گھر ہمیشہ کی طرح مہربان تھا۔ انور بھائی گھر میں تھے۔ بہت شرما کر اس نے سلام کر کے کہا یہ مسز ہے میری، اور بھاگا خالہ کے پاس، پیچھے پارے بھی۔ خالہ نے ادھوری بات سن کر ہی یقین کر لیا۔ عادل یہ اتنی پیاری دلہن کہاں ملی تجھے؟ شرمیلی سی۔ انہوں نے پارے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ عادل کھڑا ہو کر بال درست کرنے لگا۔ خالہ میں کیا بے شرم ہوں؟ خالہ بلائیں لینے لگیں۔ سب لوگ کمرے میں گھس آئے۔ نازلی نے خوب شور مچایا، بھابھی کے ساتھ گانا بھی گایا، ڈانس کیا، پھر سب نے عادل کی کہانی سنی۔ نازلی پارے کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ خالہ کسی سوچ میں گم تھیں۔ عادل کچھ اپنی صالحہ پھپھو کے بارے میں خبر ملی، جانے کیوں اس بچی کو دیکھ کر وہ یاد آ گئیں۔ یہ وہ تکلیف دہ سوال تھا جو ہر ملاقات میں خالہ اس سے کرتی تھیں، اور وہ نفی میں سر ہلا کر رہ جاتا۔ انور بھائی نے بھی اس سے کہا خالہ جان، خالو جان کو اس شادی کی خبر نہیں ہوئی کیا؟ وہ جانتا تھا اسے ہر قسم کے سوالات سے واسطہ پڑے گا، اسے دلیری سے ہر سوال کا مقابلہ کرنا تھا، اور کرتا رہا۔ جمشید کے احسانات، بے لوث محبت اور سچی دوستی کا حوالہ دے کر اس قید بامشقت کو بخوشی برداشت کر لیا، اور اگر اشر نے نظریں گھمائیں، لڑکی میں کوئی کمی ہوتی ہو سکتا تھا، لیکن جمشید کی محبت اور مہربانی کے بدلے میں یہ بھی گوارا تھا۔ دراصل اسے مسئلے کا یہی حل نظر آیا۔ مجھے بھی اس کی مشکل کا حل یہی نظر آیا۔ انور نے تعریف کی، تم نے بہت بڑا اصرار کیا، واقعی میں سمجھتا تھا تم یوں ہی عادتاً نصیحتیں کرتے ہو، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہی ہو بہت نیک، صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ویسے یہ ہوتا تو کم ہی ہے کہ جیسا وہ ہو نظر بھی ویسا آئے، یا جیسا نظر آئے ویسا ہی ہو۔ اشر نے نکتہ اٹھایا، ہر انسان جیسا ہوتا ہے اسے دوسرا ویسا ہی نظر آتا ہے، انور نے سمجھایا۔ عادل بھائی خوش قسمت ہیں، انور کی بیگم نے سراہا، ان کے نیک جذبوں کے انعام میں اللہ نے انہیں اتنی اچھی بیوی عطا کر دی۔ نیکی کی جزا اللہ کی طرف سے مل ہی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں یہ بھی طے ہو گیا کہ نئی لڑکی، نئی اجنبی جگہ، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ روز عادل آفس جانے سے پہلے اسے یہیں چھوڑ جایا کرے۔ جب خالہ خالو کو خبر ہوگی تو کیا کرو گے؟ اشر نے سوال کیا۔ عادل پیشانی مسلنے لگا۔ نکاح کرتے وقت فکر تو تھی، مگر موقع ایسا تھا کہ سوائے جمشید کی پریشانی کے کچھ سوجا ہی نہیں۔ سب کے جانے کے بعد خالہ اسے سمجھانے لگی، ابھی پنڈی میں کسی کو نہ بتانا، خاص کر ماریا کو تو بالکل نہیں، اور جب لے کر جاؤ ساتھ ہی واپس لانا، اسے وہاں نہ چھوڑ کر آنا۔ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، نہ ماریا کو پورا قصہ سنانا، کیا خبر وہ اپنے پیر کے چکر میں اس بیچاری کو بھی پھنسا دے۔ عادل کے لیے یہ بھی سوالیہ نشان پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے کہا عادل، بچے پھپھو کا پتہ چلانے کی کوشش تو کر، بہت نیک تھی، نہ جانے کیسے اس چکر میں پھنس گئی، پھر لوٹ کر آئی نہیں۔ خالہ سرد آہیں بھرنے لگی، انہیں صالحہ پھپھو سے عقیدت کی حد تک محبت تھی، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئیں۔ نازلی پارے کو لے کر آ گئی۔ نازلی نے اس کا میک اپ کر کے اسے بدل دیا تھا، بالکل ہی نیا روپ۔ خالہ نے پارے کو خوب پیار کیا اور دعائیں دیں۔ عادل کو خوشی ہوئی، خالہ نے خود کو خاصا بدل لیا تھا۔ سب ان کے ساتھ، وہ سب کے ساتھ گھل مل کر باتوں میں مصروف تھیں۔ نازلی نے اپنی چند سہیلیوں کو بلا لیا تھا، سب نے خوب شادی کے گانے گائے۔ عادل کی شادی کا سماں خود بخود ہو گیا، مگر روزانہ تو عادل اس روٹین کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ خالہ کے گھر پارے کو پہنچا دیتا، کبھی خالہ ان کے پاس آ جاتی۔ راشد چلا گیا، اب پارے بالکل اکیلی، مگر خالہ کا وجود غنیمت تھا۔ ان کا رویہ بے حد مشفقانہ تھا، شکر ہے وہ اب نارمل ہو گئی تھیں۔ گھر والے بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ عادل نے ابا کو فون کر کے شادی کی اچانک افتاد کا بتایا، ابا تو بہت خوش ہوئے۔ سارے مسائل، اپنی مجبوری بیان کر کے وہ اسی رویے کی توقع کر رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ اماں اور آپا کا تھا۔ آسانی سے تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ابا نے کہا، تم مجھے بتاتے میں نکاح کے وقت پہنچ ہی جاتا۔ گو کہ ایسا آسان نہ تھا، چند گھنٹے ہی لگے تھے فیصلہ ہونے اور عمل ہونے میں۔ ابا، میں چھٹی لے کر آؤں گا آپ کی بہو کو لے کر، کسی کو نہ بتائیے۔ اوہو اچھا، ارے بیٹا کیسے چھپاؤں گا اس خوشخبری کو، ارم بھی یہی ہے،
وہ بھلا مانے گی؟ وہ جانتا تھا جب ارم میکے آتی، اماں پر پورا تسلط جماتی، وہ بھی اس سے دب جاتی تھیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ ابا آپ انہیں سمجھائیں، اپنا گھر کیوں خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ بھائی صاحب پریشان، بچے بھی حیران، یہ پیر فقیر بھلا کب کسی کو کچھ دیتے ہیں اور آپا کو ہر چیز میسر ہے، شوہر، گھر، بچے، پھر کس لیے پیروں کے در کی خاک چھانکتی ہیں؟ کون سمجھا سکتا ہے؟ وہ کوئی بچہ ہے؟ آج کل کسی نئے پیر کے گن گا رہی ہے، کسی کی سنتی ہی نہیں۔ یہاں تک میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔